ناظرین، اکتوبر 2001 جب امریکہ نے 32 ممالک کے ہمراہ افغانستان پر حملہ کیا، یہ حملہ اتنا شدید اور بھیانک تھا جس نے تورا بورا جیسے پہاڑوں کو بھی ہلا دیا۔ دوستو، اس دوران ملا محمد عمر افغانستان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ امریکی اور نیٹو افواج نے دن رات مسلسل افغانستان پر بمباری کی، جس سے ہزاروں بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ ناظرین، طالبان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے جس کے ذریعے وہ امریکی جدید لڑاکا طیاروں F-16 اور B-52 کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے ملا عمر نے فیصلہ کیا کہ مجاہدین شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کا رخ کرے تاکہ امریکہ جلد سے جلد بمباری ختم کرے اور بے گناہ افراد کا قتل عام ختم ہو جائے۔ دوستو، کابل چھوڑتے وقت ملا عمر نے تاریخی الفاظ کہے جو بعد میں 100% درست ثابت ہوئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکی زمینی رستے سے کابل میں داخل ہوں گے اور وہ وقت ہمارا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح جب امریکی اور نیٹو افواج نے اپنے قدم افغانستان میں رکھے تو وہ ناپاک قدم کاٹ دیے گئے۔ ناظرین، ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کا رخ کیا، جہاں ایک چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا جہاں سے وہ افغان مجاہدین کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ دوستو، اسی کمرے میں ان کے پاس ضرورت کے چند چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جس میں ایک پرانا ریڈیو تھا جس کے ذریعے ملا عمر BBC پشتوں کی خبریں سنا کرتے تھے۔ ناظرین، ملا عمر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے 2 ماہ تک مسلسل افغانستان کی سرزمین پر آگ برسائی، مگر امریکہ ملا عمر کو ختم کرنے میں ناکام ہوا۔ ناظرین، اس کے علاوہ امریکی جدید سیٹلائٹ اور 32 ممالک کے انٹیلیجنس افغانستان کا چھپا چھپا ڈھونڈتی رہی، مگر ملا عمر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ناظرین، اس بات پر پوری دنیا حیران ہے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ امریکی جدید ٹیکنالوجی ملا عمر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی۔ آخر افغان مجاہدین کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا؟ دوستو، اگرچہ افغان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے، مگر ان کے پاس بہترین جاسوسی کا نظام تھا۔ یہ ملا عمر کے خاص بندے تھے جو ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے خطوط بھیجتے تھے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس سے ان کو ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ یہ اپنے خطوط میں زیادہ تر استعمال کرتے تھے جسے عام انسان یا دشمن کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ ناظرین، ملا عمر نے افغانستان پر حملے کے دوران کبھی موبائل فون کا استعمال نہیں کیا، اور سوائے چند افراد کے کسی کو علم نہیں تھا کہ ملا عمر کہاں اور کس جگہ مقیم ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان کے پاس قرآن مجید اور ایک ڈائری ہوا کرتی تھی جس میں وہ اپنی زندگی کے احوال لکھا کرتے تھے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق ملا عمر 2013 تک اسی خفیہ ٹھکانے میں موجود رہے۔ ناظرین، سن کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ خفیہ ٹھکانہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا اور امریکہ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ دوستو، ایک ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈیم نے ملا عمر کی زندگی پر ایک تفصیلی کتاب دی سرچنگ فار این اینیمی بھی تحریر کی ہے، جس میں اس خاتون صحافی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ امریکہ جس کو سالوں تک ڈھونڈتا رہا وہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کی دوری پر رہائش پذیر تھا۔ ناظرین، 2013 تک امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی اور ملا عمر کی سر کی قیمت لاکھوں ڈالرز مقرر کی، مگر باوجود اس کے امریکہ ملا عمر تک رسائی پانے میں مکمل ناکام ہوا۔ دوستو، اسی دوران امریکہ نے ملا عمر کی قریبی ساتھی کو بھی گرفتار کیا، مگر اس نے امریکی حکام کو ملا عمر کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ باگرام جیل میں قید اس مجاہد پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اس کے ناخن تک نکالے گئے اور اسی ظلم کے دوران اس کی شہادت ہوئی، مگر اس کی منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ ناظرین، ملا عمر BBC پشتو کی خبریں لازمی سنا کرتے تھے، جبکہ اسامہ بن لادن کی موت کی خبر بھی انہوں نے ریڈیو پر سنی تھی۔ ناظرین، ڈچ صحافی بیٹی ڈیم اپنے کتاب میں لکھتی ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے ملا عمر کی سر کی قیمت $10 ملین رکھی تھی، مگر وہ جس گھر میں رہائش پذیر تھا اسی گھر والوں کو بھی اس پراسرار مہمان کی شناخت کا علم نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک انتہائی وفادار محافظ جبار عمری ہمیشہ رہتا تھا۔ ناظرین، ملا عمر کی وفات کے بعد افغان حکومت نے اس بات کی تردید کی کہ وہ افغانستان میں رہائش پذیر تھا۔ افغان حکومت کا کہنا تھا کہ ملا عمر پاکستان میں رہائش پذیر تھے اور پاکستان میں ہی ملا عمر کا انتقال ہوا، مگر اس کے فوراً بعد ملا عمر کے بیٹے محمد یعقوب نے بیان جاری کیا کہ ان کے والد کی موت بیماری کی سبب ہوئی اور وہ افغانستان میں مقیم تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ملا عمر ہیپیٹائٹس C میں مبتلا تھے اور انہیں افغانستان میں دفنایا گیا۔ ناظرین، اس پورے واقعے کے بعد امریکہ کو انتہائی رسوائی نصیب ہوئی، کیونکہ سالوں تک CIA اور نیٹو افواج
گھر والوں کو بھی اس پراسرار مہمان کی شناخت کا علم نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک انتہائی وفادار محافظ جبار عمری ہمیشہ رہتا تھا۔ ناظرین، ملا عمر کی وفات کے بعد افغان حکومت نے اس بات کی تردید کی کہ وہ افغانستان میں رہائش پذیر تھا۔ افغان حکومت کا کہنا تھا کہ ملا عمر پاکستان میں رہائش پذیر تھے اور پاکستان میں ہی ملا عمر کا انتقال ہوا، مگر اس کے فوراً بعد ملا عمر کے بیٹے محمد یعقوب نے بیان جاری کیا کہ ان کے والد کی موت بیماری کی سبب ہوئی اور وہ افغانستان میں مقیم تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ملا عمر ہیپیٹائٹس سی میں مبتلا تھے اور انہیں افغانستان میں دفنایا گیا۔ ناظرین، اس پورے واقعے کے بعد امریکہ کو انتہائی رسوائی نصیب ہوئی، کیونکہ سالوں تک CIA اور نیٹو افواج ملا عمر کو پکڑنے میں ناکام ہوئی، جبکہ ان کی رہائش گاہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ناظرین، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس کے آگے دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ناکام ہوئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔